خلافت کے لیے تمہارے پاس یہ دلیل کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور ہارون علیہ السلام پہلے فوت ہوئے حضرت موسیٰ کے یا بعد میں فوت ہوئے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے، موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا جنازہ پڑھا اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفن کیا۔ اس سے تو بات ہی واضح ہو گئی کہ اس خلافت سے مراد حضور کے دنیا کے جانے کے بعد کی خلافت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو چند دن کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے کر کے گئے تھے، اسی طرح اے علی میں تجھے اپنی جگہ پر چند دن کے لیے کھڑے کر کے جا رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو رب العالمین حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فضائل تو بے حساب ہے۔ اور وہ بات بھی میں کر دوں تاکہ گفتگو کسی حد تک مکمل ہو جائے کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع سے واپس آئے، آخری حج کر کے سرکار واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ شریف اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اترو۔ لوگ اترے، فرمایا کہ کچاوے اتارو اپنی اونٹنیوں سے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھو۔ کچاووں پر کچاوے رکھے گئے اور ایک منبر بنایا گیا، ایک اونچا سٹیج بنایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ مولا علی شیر خدا کو کھڑا کیا۔ تمام صحابہ نیچے کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچاووں کے سٹیج کے اوپر خود چڑھے اور حضرت علی کو اس کے اوپر چڑھایا اور حضرت علی کا ہاتھ اس طرح پکڑ کے اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور فرمایا دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے؟ سب صحابہ نے کہا دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے لوگوں یاد رکھو جو جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولا علی، جب بھی نام لیتے ہیں حضرت علی کا تو کیا کہتے ہیں؟ مولا علی۔ اس لیے مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے اس موقع پر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اب شیعہ لوگوں نے کہا کہ مولا کا مطلب ہوتا ہے حاکم، مولا کا معنی حاکم، لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ لہٰذا یہ بھی حضور کی طرف سے خلافت کا اعلان تھا، مگر یہ بات بھی بالکل غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مولا کا معنی ہے محبوب۔ مولا کے بہت ہی معنی ہیں، مولا کے عربی کے اندر کوئی 12-13 معنی ہیں۔ مولا کا معنی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست اور محبوب بھی ہوتا ہے، بلکہ مولا کا معنی ہمسایہ بھی ہوتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا یہ اعلان کرنا تھا تو کہتے کہ میں اس کو حاکم بنا رہا ہوں، میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں، صاف طور پر اعلان کرتے۔ امت کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ایسی بات کہیں کہ کوئی مطلب لے، کوئی مطلب لے؟ نہیں، حضور نے بات کو واضح کر دیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ یہ عبارت ہماری کتابوں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی پوری ہے، آدھی نہ پڑھو ساری پڑھو۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ تو اس سے واضح بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا کا کیا مطلب لے رہے ہیں۔ مولا کا معنی دوست لے رہے ہیں، مولا کا معنی محبوب لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جو علی کو محبوب رکھے تو اس کو محبوب رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ۔ تو سرکار حضرت علی شیر خدا کی محبت کا اعلان ہے، ان سے پیار کرنے کا لوگوں سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اور ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس حجۃ الوداع سے چند مہینے پہلے یمن میں قاضی اور وہاں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اور وہاں آپ نے
مال غنیمت کو تقسیم کیا، اس تقسیم پر یمن کے کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، یمن کے کچھ لوگوں کو پریشانی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے حضرت علی کے بارے میں شکایتیں کی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، اور ساری شکایتیں فضول قسم کی تھیں، غلط قسم کی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں اس طرح کے لوگوں کے شکوے بے جا سنے تو سرکار کو تکلیف ہوئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچاوے بنائے اور منبر بنائے اور اس پر کھڑے ہو کر فرمایا، علی کے بارے میں شکوہ کرنے والوں جاہلو سنو، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کے رسول کا بھی محبوب ہے۔ جو اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ دشمنی کرے خدا اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ بس یہ مقصد تھا۔ باقی رہا یہ کہ خلافت کا اعلان کر رہے تھے، بھائی خلافت کا کوئی اعلان نہیں کر رہے تھے۔ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو سنیے اس کا موقع کیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے کے میدان عرفات میں آخری حج کیا، تمام دنیا کے مسلمان 1,24,000 لوگ حضور کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ کتنے صحابہ؟ 1,24,000 لوگ تھے میدان عرفات میں حضور کا خطبہ سن رہے تھے۔ اس سے بڑی کوئی جگہ تھی کہ حضور اپنے خلیفے کا اعلان کریں؟ جی وہ موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سارے سن لو، اس سے بڑا مجمع اور کہیں ہو نہیں سکتا، تو میں اپنی جگہ پر علی کو خلیفہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تو کوئی اعلان نہیں کیا۔ پھر مینا میں آ گئے اور مینا میں سارے لوگ تھے، حضور چاہتے تو وہاں اعلان کرتے، کیوں نہیں کیا؟ اور پھر حضور واپس مکہ میں آ گئے، وہیں اعلان کر دیتے، وہیں بھی اعلان نہیں کیا، حتیٰ کہ لوگ اپنا اپنا حج کر کے اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے، صرف مدینہ والے باقی رہ گئے، ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ تو ادھر مکہ ہے ادھر مدینہ ہے، رستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اگر حضرت علی کی خلافت کا ہی اعلان کرنا تھا تو کیا لاجک نہیں، ہمارے پاس عقل نہیں ہمارے پاس کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اس کا بہترین موقع کون سا تھا؟ اس لیے بات بالکل واضح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر کسی کو بھی خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ یہ معاملہ امت کے سپرد کروایا، امت کے حوالے کیا۔ اور اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی یہ بیوٹی اور یہ خوبصورتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لوگوں کو دیا ہے طریقہ کہ آپس میں مشورے سے اپنا خلیفہ اور حاکم بنایا، مشورے سے، یہ نہیں کہ ایک بندوق کے زور پر آئے اور امت اور قوم کے اوپر مسلط ہو جائے۔ اس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنڈم کر رہے تھے۔ تو بہر دوستو، میں نے جو کچھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے کچھ مختصر سے خیالات میں نے عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کے ساتھ سچی اور پکی محبت رکھتا ہے، اور رکھتا ہے، ہر اہل سنت ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، ہر مسلمان ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج نبی پر اور نبی کی آل۔ تو حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سب سے پہلے، اس کے بعد پھر ان کی اولاد، تو ان پر درود و سلام نہ پڑھے تو ہماری نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر درود بھی پڑھے نماز میں اور نماز کے بعد پھر ان کا برا سوچے؟ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پھر انتہائی بدبخت ہے کہ نماز میں ان پر درود پڑھے اور نماز کے بعد پھر ان کو برا کہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سچی پکی غلامی اور محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔